امجد علی عثمان خیل اور ملکان پیڈیا ساتھ ساتھ۔ دوستوں، آج 26 جولائی اور دن پیر کا ہے۔ آج ہی کے دن جنگ ملکن 1897 کی شروعات ہوئی، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں سال 1897 کی۔ تو آج ہم آپ سب کے ساتھ جنگ ملکن 1897 کے حوالے سے تمام تفصیل شیئر کریں گے۔ یہ جنگ 26 جولائی 1897 کو شروع ہوئی اور 2 اگست 1897 کو اختتام پذیر ہوئی۔ تو اس دوران 26 جولائی سے لے کر 2 اگست تک جتنے واقعات وقوع پذیر ہوئے ان سب کو ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج چونکہ 26 جولائی ہے اور آج ہی کے دن جنگ ملکن 1897 کی شروعات ہوئی، تو ہم آغاز آج کے دن سے کریں گے۔ 26 جولائی کا دن سخت گرمی ہے۔ ملکن چھاونی سے انگریز افسر پولو کا کھیل کھیلنے کے لیے خارگاؤں روانہ ہوتے ہیں۔ یا آپ کو بتائیں، خارگاؤں بٹخیلا کے مضافات میں ایک گاؤں ہے۔ ادھر توتکان مین سڑک پر جو بٹخیلا کی طرف جاتی ہے، انگریز دور میں ایک پولو گراؤنڈ موجود ہوتا تھا۔ اب بھی اس کے آثار باقی ہے، جہاں انگریز اکثر پولو کا کھیل کھیلتے تھے۔ تو 26 جولائی کی دوپہر انگریز افسر پولو کا کھیل کھیلنے کے لیے خارگاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی دوران چکدرا قلعہ سے بھی لیفٹیننٹ راٹ رے، یہ ایک انگریز افسر ہے، وہ بھی آتا ہے اور پولو کے کھیل میں شریک ہوتا ہے۔ یہ سب واقعات میں نے اپنی کتاب سرتور فقیر جنگ ملکن 1897 کا عظیم مرد مجاہد میں بھی قلم بند کیے ہیں۔ تو میں اپنی کتاب سے یہ تمام تفصیل آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی دوران یہ کھیل جاری ہے اور خارگاؤں کے مقامی لوگ بھی یہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے اور انگریز افسر واپسی کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی دوران جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر انگریز افسروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جلدی سے بھاگ جاؤ، اب یہاں جنگ چڑھ جانے والی ہے۔ تو انگریز افسر عجلت میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ملکن چھاونی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چکدرا قلعہ سے بھی ایک پیغام ملکن چھاونی کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ سرتور فقیر کی سربراہی میں لنڈاکی سے ایک بڑا لشکر خارگاؤں کے راستے ملکن چھاونی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس لیے آپ سب اپنے حفاظتی انتظامات مکمل کریں۔ اس وقت ملکن چھاونی کا انچارج کرنل مائیکل جان ہوتا ہے۔ وہ مردان چھاونی کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اور کمک بھیجیں۔ تو اسی دوران مردان سے بھی کمک روانہ ہوتی ہے۔ اب 26 جولائی کی رات 9 بجے ہیں۔ انگریز افسر کھانا کھانے کے بعد بس آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمروں میں جاتے ہیں کہ اسی دوران بگل بج جاتا ہے کہ سرتور فقیر کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ انگریز خواص باختہ ہو کر اپنے سکھ سپاہیوں کو آگے کرتے ہیں اور وہ سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران میجر ٹیلر، ایک انگریز افسر، کچھ سپاہیوں کو لے کر
ملکن خاص پہاڑی پر پیران گاؤں کی طرف جانے والی ایک تاریخی سڑک ہے جس کو بدھسٹ سڑک کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. ادھر وہ جاتا ہے تو وہاں بھی لڑائی چھڑ جاتی ہے جس میں میجر ٹیلر اپنی جان کی بازی ہارتا ہے. میجر ٹیلر کی یاد میں پھر کاسل راک کے نام سے ایک پورٹ یا چھاونی بنتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے لڑائی کا جو اب جاری ہے. 26 جولائی 1897 کی رات کو 2 واقعات ایسے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں. پہلا واقعہ یہ کہ کوارٹر گارڈ کی لڑائی کے دوران ایک محافظ کو گولی لگتی ہے اور وہ ادھر رہ جاتا ہے. باقی اس کے تمام ساتھی اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں کہ اسی دوران ایک سکھ سپاہی سیون سنگھ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے اس محافظ کی جان بچا کر گرجن لے آتا ہے. دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملکن بازار میں ایک حوالدار زخمی پڑا رہ جاتا ہے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا. تو اسی دوران لیفٹیننٹ کسٹیلو اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لے کر ادھر جاتا ہے اور اس زخمی سپاہی کو حوالدار کو واپس گرجن لے آتا ہے. تو اس بہادری کے کارنامے پر بعد میں لیفٹیننٹ کسٹیلو کو وکٹوریہ کراس سے بھی نوازا جاتا ہے. دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے 26 جولائی کو سرتور فقیر نے جس طرح ملکن چھاونی پر حملہ کیا تو اسی طرح سرتور فقیر نے اپنے کچھ لشکر کو چکدرا قلعہ پر بھی حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 26 جولائی کو ایک تو ملکن چھاونی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چکدرا قلعہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. دوستوں 26 جولائی کو ایک طرف تو ملکن چھاونی پر حملہ کیا جاتا ہے تو دوسری طرف 26 جولائی کو ہی چکدرا قلعے پر بھی قبائلی لشکر حملہ ور ہوتی ہے. 26 جولائی 1897 کی شام لیفٹیننٹ راٹرے پولو کھیلنے کے لیے خارگاہ جاتے ہیں. وہاں ملکن قلعہ کے دوسرے افسر بھی موجود ہوتے ہیں. جب کھیل ختم ہوتا ہے تو 2 گھڑ سوار لیفٹیننٹ ویٹلے کی طرف سے یہ پیغام لاتے ہیں. یہ پیغام چکدرا قلعے کی طرف سے پولو گراؤنڈ پہنچایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں قبائلی لشکر ملکن اور چکدرا پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. راٹرے جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر چکدرا قلعہ کی طرف جاتا ہے. راٹرے کے پہنچتے ہی ایک پیغام ملکن قلعہ بھیجا جاتا ہے کہ چکدرا پر حملہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد قبائلی لشکر نے چکدرا قلعہ کے باہر پیغام پہنچانے کی لائن بھی وہ کاٹی. ایک سکھ حوالدار جو چکدرا کے پہاڑی پر سروے کر رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران قبائلی لشکر وہاں پہنچ کر اس سکھ سپاہی سے نقشہ سازی کا سامان بھی چھین لیتے ہیں. ایک سپاہی جو خان آبدیر کے لیوی سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو الاؤ جلاؤں گا تاکہ اگر قبائلی لشکر کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو پھر ہم خبردار رہیں گے. اور پھر رات 10 بجے سے یہ حملہ چکدرا قلعے پر شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ پھر 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے.